تمہارے اندر بیماری پیدا ہو جائے گی، اور وہ بیماری کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. تمہیں اس دنیا سے محبت ہو جائے گی، تمہیں موت سے نفرت ہو جائے گی. تم صرف اپنے ایگزامز کے بارے میں سوچو گے کہ میرے ایگزامز کیسے اچھے ہو جائیں گے، کیسے مجھے اچھی جاب ملے گی، کیسے میرا بزنس فلرش کرے گا، کیسے آگے بڑھے گا. کیا وجہ ہے کہ ہم موت سے نفرت کرتے ہیں؟ اور آج ہمارا بھی یہی سوال ہے، کیا وجہ ہے ہم موت سے بڑی نفرت کرتے ہیں؟ We don't want to die. تو ابو حازم فرماتے ہیں تم نے اس سائٹ پر ایک اینٹ نہیں بنائی، تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے وہاں پہ رہنے کے لیے. آخرت میں تمہارا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں تم نے پریپیئر کیا. پرفتن دور ہے، خون بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں کا قتل کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، فحاشی عروج پہ ہے. اور آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک پرٹیکولر جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں. اب جب میں اپنا موبائل اوپن کرتا ہوں، یوٹیوب ہے یا کوئی اور سوشل میڈیا ایپ ہے، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں جتنے بھی امام ہیں آل اوور دا ورلڈ، چاہے وہ امریکہ میں ہے، یو کے میں ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، جہاں بھی ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے، ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں اپنی آواز کو اوپر لے کے آ رہا ہے. اویئرنیس کریٹ کی جا رہی ہے، اور یہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا ہوتے ہوئے. اور میرے ایک دوست ہیں، ہی از ڈوئنگ عمرہ، وہ مجھے کہتے ہیں کہ دس فرائیڈے جب میں خطیب کے پیچھے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، تو جب وہ دعا کر رہے تھے، آئی ہرڈ اے روار، میں نے آواز سنی کہ ایز ایف کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اونچی اونچی رو رہے ہیں. امہ از یونائٹنگ بیک. دس از دا ویک اپ کال فار آل آف اس. یہ ویک اپ کال ہے ہمارے لیے. اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ تو ہم نے ابھی کلیکٹیو لیول پہ بات کی ہے نا، یہ تو ابھی ہم نے حرم کی بات کی ہے. جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ چھوٹی سی مسجد ہے. فار دا لاسٹ فیو ڈیز آئی ایم آبزرونگ کہ آلموسٹ ہر نماز میں امام صاحب نماز کے بعد دعا کرتے ہیں فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے. یہاں تک کہ فجر کی نماز میں بھی قنوت پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ when we say we are Muslims, we are one ummah. ہمارا نقصان ایک ہے، ہماری تکلیف ایک ہے، کیونکہ we are one body. اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہے تو پورا جسم تکلیف کو فیل کرتا ہے. We are one ummah. اور آپ اگر انڈیویجول لیول پہ آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی یا آپ نے کوئی فوٹو دیکھی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور آپ کے پاس جو بھی مال ہے، جو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، آپ پیسے ڈونیٹ بھی کرتے ہیں، اور آپ جہاں تک ہو سکے جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں، اپنی آواز کو بڑھاتے ہیں، ریز کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے، کہ پچھلے 70-75 سالوں سے ہو کیا رہا ہے، کیا کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور کیسے نارملائز کیا جا رہا ہے. ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ اگر ہم بات کریں، اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جس نے کام انیشیٹ کیا تھا اس کو آپ جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے دیٹ از سیکنڈری، لیکن جو مظلوم ہیں، جو سٹیزنز ہیں، جو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، جن کو کچھ بھی نہیں پتا، اگر ان کا خون بہایا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ریالٹی ہے، اور جن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں جو ربل کے اندر ہے، ملبے کے اندر ہیں، اور ان کے باپ ان کو نکال رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو اس دنیا میں تو نہ مل پائیں. اب امیجن کریں کہ قیامت کا دن ہے اور آپ کھڑے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اور دنیا میں جو آپ ویڈیوز دیکھا کرتے تھے، فوٹوز دیکھا کرتے تھے، اور آپ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ ان کی مدد فرما، اور آپ نے جو ہے اپنی آواز کو ریز کیا، آپ نے مال خرچ کیا، آپ نے دعائیں کی. اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جن کو آپ دنیا میں تو نہیں مل پائے، قیامت کا دن ہوگا اور ان کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. ان لوگوں کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے، اور ان میں سے ایک بھائی آپ کے پاس آتے ہیں چل کے،
جب آپ کے وہ قریب آتے ہیں کہتے ہیں جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ، جو دنیا میں آپ دعا کرتے تھے ہمارے لیے اس نے ہمیں بہت فائدہ دیا، آپ کا جو مال تھا چاہے وہ $1 ہی کیوں نہ ہو، آپ کے مال نے بڑی ہیلپ کی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کورٹ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ٹیسٹیفائی کریں گے، یا اللہ دس پرسن ریئلی ہیلپڈ اس، اس سے جو ہو سکتا تھا اس نے کیا، یا اللہ پلیز فارگیو ہم۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، اللہ تعالیٰ مظلوم کی بات کو نہیں سنیں گے، اس کی دعا کو، اس کی پلی کو ایکسپٹ نہیں کریں گے؟ وی شوڈ اسٹرائیو فار دیٹ۔ اور آج وہ حدیث ہمیں یاد ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اے مسلمانوں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، صحابہ کرام کہتے ہیں وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد اس دن اتنی کم ہوگی؟ کیا ہم 313 سے بھی کم رہ جائیں گے؟ کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں میرے صحابہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حیثیت اس جھاگ کی سی ہوگی جو بہتے ہوئے پانی کے اوپر ہوتی ہے۔ اٹ ہیز نو ویلیو، دیکھنے کو تو بہت فلفی لگ رہی ہوتی ہے لیکن جب اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہو نا کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ جھاگ ہوتی ہے۔ اور تمہارے اندر بیماری پیدا ہو جائے گی، اور وہ بیماری کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں اس دنیا سے محبت ہو جائے گی، تمہیں موت سے نفرت ہو جائے گی، تم صرف اپنے ایگزامز کے بارے میں سوچو گے کہ میرے ایگزامز کیسے اچھے ہو جائیں گے، کیسے مجھے اچھی جاب ملے گی، کیسے میرا بزنس فلرش کرے گا، کیسے آگے بڑھے گا، میرا کیریئر آگے کیسے بڑھے گا، کیسے میری شادی ہوگی، میں اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا جو مستقبل ہے کیسے سیکیور کروں گا، میں اپنا گھر کیسے بناؤں گا۔ تمہاری سوچ صرف یہاں تک محدود رہ جائے گی، اور موت تمہیں یاد نہیں رہے گی، مرنا تمہیں یاد نہیں رہے گا۔ اور ابو حازم رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، حلیۃ الاولیاء، ابو نعیم ان کے جو ہے آتھر ہیں، کہتے ہیں سلیمان بن عبد الملک خلیفہ تھے اس وقت کے، آتے ہیں اور ابو حازم سے سوال کرتے ہیں یا ابا حازم ما لنا نحن نکرہ الموت، کیا وجہ ہے کہ ہم موت سے نفرت کرتے ہیں؟ اور آج ہمارا بھی یہی سوال ہے، کیا وجہ ہے ہم موت سے بڑی نفرت کرتے ہیں؟ we don't want to die۔ تو ابو حازم فرماتے ہیں لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُكُمْ دُنْيَاكُمْ، یہ اس لیے ہے کیونکہ تم نے اپنی دنیا بڑی مشکل سے بنائی ہے، ایک ایک اینٹ جوڑ کر تم نے اپنی دنیا کو بنایا ہے۔ راتوں کو جاگ کر اٹھنا اور پڑھنا کوئی آسان بات ہے؟ جاب جہاں پہ 9 to 5 ہوتی ہے، آپ 15 گھنٹے جاب کرتے ہیں، کوئی آسان بات ہے؟ تم نے بڑی مشکل سے اپنی دنیا جوڑی ہے، تم نے آہستہ پیسے جوڑ کے آہستہ آہستہ اپنا ایک پلاٹ خریدا، اس کے بعد تم نے آہستہ آہستہ اپنا گھر بنایا، تم نے اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کرنے کی کوشش کی، تم نے بڑی مشکل سے اپنی یہ امپائر بنائی ہے، کھڑی کی ہے۔ وَخَرَّبْتُكُمْ دُنْيَاكُمْ، اور تم نے اس سائڈ پر ایک اینٹ نہیں بنائی، تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے وہاں پہ رہنے کے لیے، آخرت میں تمہارا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں تم نے پریپیئر کیا۔ تو اسی لیے جو امپائر تم نے کھڑی کی ہے، جہاں پر تمہارے سارے خون پیسے کی جو ہے، تمہارا خون لگا ہے، تم نے اپنا خون بہایا ہے، پیسہ تم نے اپنا جو ہے ٹائم انویسٹ کیا ہے، تو تمہارا اس دنیا کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ اگلے جہاں تم نے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے۔ That is the reason you don't want to die، اس لیے تم مرنا نہیں چاہتے۔ اور آج ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ آپ امیجن کریں کہ پرفتن دور ہے، خون بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں کا قتل کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، فحاشی عروج پہ ہے، اور آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک پرٹیکولر جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بس ہو گئی یار،
یہاں پہ جہاں پہ میں پڑھائی کر رہا ہوں بہت زیادہ فتنہ ہے، میں اپنے نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ نبی میری تربیت کریں، اور آپ اپنا بزنس چھوڑ کے، ان فتنوں کو چھوڑ کے آپ نبی کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا یہ چھوٹی بات ہے یا بہت بڑی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، کہ جو فتنوں کے دور میں جب خون بہایا جاتا ہو، جب فحاشی عروج پہ ہو، لوگ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس پرٹیکولر مومنٹ پہ بھی اگر کوئی نمازی ہے، اگر کوئی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، اپنی داڑھی بڑھاتا ہے، اپنا اٹائر نبی والا بنا دیتا ہے، اور کوئی اگر ایسی سسٹر ہیں she covers herself, she don't care about the other people، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ لوگ چاہے جتنا مرضی کہتے رہیں کہ تمہاری شادی نہیں ہوگی، تم اکیلی رہ جاؤ گی، اور اگر ایسا کوئی نوجوان ہے جس کے گھر والے کہیں کہ داڑھی نا شادی کے بعد رکھ لینا، تمہیں رشتے نہیں ملیں گے بیٹا، شادی ہو جائے گی بعد میں دیکھ لینا، لیکن وہ ڈٹے رہتے ہیں اس دین کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو اس فتنوں کے دور میں بھی استقامت کے ساتھ عبادت کرتے رہتے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جن سے ہمارے رب نے روکا ہے رک جاتے ہیں، تو it is as if this person he has migrated towards me، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے اس شخص نے، اس نوجوان نے میری طرف ہجرت کی ہے۔ تو میں اس سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہم میں سے کون ہے جو نبی کی طرف ہجرت کرنا پسند کرتا ہے؟ ڈیسائیڈ یور سیلف، ڈیسائیڈ اٹ فار یور سیلف۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی مظلومین ہیں، جو بھی ہمارے بہن بھائی ہیں جو ابھی مشکل میں ہیں، ان کی مدد فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔